اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن جل شانہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بات کریں گے۔ میں بھی چھوٹے چھوٹے کلپس چھوٹی اس میں کرتی ہوں، ایک ایک آیت کو لے کے وہ اس طرح ہم قرآن پاک کو اچھا سا انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ اور میری تفسیر کا مین مقصد یہ نہیں ہوگا کہ میں آپ کو سیاق و سباق اور عربی گرامر اور وہ چیزیں سمجھاؤں۔ میرا آپ کو سمجھانے کا مین مقصد یہی رہے گا کہ میں قرآن پاک کا جو ایسنس آج کے زمانے میں حال کے لحاظ سے ہم پہ کس طرح لاگو ہوتا ہے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت مشرکین کے لیے تھی، یہ آیت اس وقت کے لیے تھی، یہ آیت کفار کے لیے تھی، یہ یہودیوں کے لیے تھی، یہ وہ تھا، یہ اس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، یہ اس زمانے سے آج کے زمانے سے ریلیٹ نہیں کر رہا۔ یہ سب باتیں صرف قرآن سے بھاگنے کی توجیحات ہیں۔ قرآن کی اس وقت کی باتیں آج سے بھی ریلیٹ کرتی ہیں۔ کفار آج بھی ہیں، منافقین، مشرکین، یہودی، نصارہ آج بھی ہیں، تب بھی تھے۔ آج بھی ہم گمراہ ہیں، اس وقت بھی لوگ گمراہ تھے۔ قرآن پاک صرف اس وقت کے لیے نہیں آیا، جی قیامت تک کے لیے ایک ہمارے لیے گائیڈ ہے، گائیڈ لائن ہے، ایک مینول ہے، ایک اس کو ہم جتنا اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی۔ ہماری زندگی کی ہر چیز اس سے ایڈریس ہوئی ہے، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو اس میں ایڈریس نہیں ہوا جس کے بارے میں ہمیں گائیڈ نہیں کیا گیا۔ اللہ پاک خود ہی اس میں بات بھی کرتے ہیں اور اس بات کو ہمیں سمجھاتے بھی ہیں۔ میں چونکہ مطلب ایک مبلغہ یا ایک عالمہ یا ایک جس کو کہنا فتوے دینے والا یا وہ والا، چونکہ میری فیلڈ نہیں ہے، میری ڈومین نہیں ہے، تو اگر میں اس چیز کو مطلب سرسری سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گی تو آپ لوگوں نے اس کو جو بھی جتنے بھی میرے سننے والے ہیں تو آپ لوگوں نے اس کو لائٹ لینا ہے، کیونکہ میرا مقصد آج کے دور کے حساب سے آج کے بچوں کو، آج کی جنریشن کو قرآن کا ایسنس پرووائڈ کرنا، انڈرسٹینڈنگ دینا، دوستی کروانا، پیار کروانا اپنے دین سے، ٹھیک ہے، اللہ سے، سب سے پہلے اللہ سے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے، اپنے دین سے، ٹھیک ہے، اور پھر اپنے تمام مسلم بہن بھائیوں سے پیار کرنا، اخلاق سے پیش آنا اور قرآن پاک کی انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرنا آج کے زمانے کے حساب سے، آج حال کے دور کے حساب سے۔ بیسیکلی میری ٹیچنگ، میرا بیان، میرا انداز اس چیز پر بیس ہوگا کہ آپ لوگوں کو آج کے حساب سے قرآن کو سمجھا سکوں۔ آج کی ایک ہی آیت ہوگی اور وہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین، اور ہم اسی کو ایلیبریٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کیا ہے؟ الحمد اللہ جل شانہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ لگ گیا خاص تعریف، جہاں بھی جس بھی چیز کے ساتھ لگ جاتا ہے اس میں خصوصیت آ جاتی ہے، اس چیز میں خصوصیت آ جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے خاص، تو اس کو کہتے ہیں خاص حمد۔ اللہ کی حمد
جو خاص حمد ہے تو ہمیں اس میں ایک تلقین ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں اللہ کی طرف سے ہمیں ایک گفٹ ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ آج کل ہم کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو بعض دفعہ ہم منہ سے کہہ دیتے ہیں، ہمارا دل الحمدللہ نہیں کہتا، ہمیں دل سے بھی کہنا چاہیے الحمدللہ، کہ اے اللہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ کون سے اللہ کے لیے؟ رب العالمین کے لیے۔ سب سے پہلی بات اس میں حمد ہے، یہ ہمارے لیے گفٹ ہے کہ ہمیں الحمدللہ مل گیا، ورڈ جو اللہ کی ایک بہترین شکر گزاری کا لفظ ہمیں عطا ہو گیا۔ الحمد سب سے بہترین حمد، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے ہمیں کرنی ہے؟ اس میں ہمیں یہ تنبیہ کی گئی کہ آپ کریں۔ تمام تعریفیں ہم نے، مطلب ایک انسان نے یہ تعریف کرنی ہے اپنے رب کی۔ کون سے رب کی؟ رب العالمین۔ اب عالمین اور رب کون ہے؟ رب وہ ہے پالنے والا۔ رب کہتے ہیں کس کو؟ پالنے والے کو۔ پالنے والے کا قرآن پاک میں اس کے بارے میں ماں باپ کو بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کے ورڈ استعمال ہوئے ہیں کہ میرے ماں باپ پہ ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا۔ یہ مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ تو رب کا لفظ اللہ پاک نے ماں باپ کے لیے بھی اور ولی کے لیے بھی، کفیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو لیکن وہی رب کا لفظ چونکہ اللہ سب سے بہترین، اور تو ایک مثال دی اللہ نے کہ مطلب یہ دنیا میں ایک چھوٹی سی مثال ہے میری ربوبیت کی، ماں باپ، ٹھیک ہے؟ کہ کس طرح وہ ایک بچے کا خیال رکھتے ہیں، ان کی پڑھائی لکھائی، مرتے دم تک ایک ماں باپ اپنے بچے کے لیے پریشان، ورٹ، ان کو روکنا ٹوکنا، کھلانا پلانا، سب کچھ۔ اب دنیا میں ہمارے پاس یہ ایک جیتی جاگتی مثال ہے رب کی، چھوٹی سی مثال ہے، معمولی سی، ماں باپ۔ اس کی عظمت عظیم مثال کون ہے؟ اللہ۔ پھر اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں رب ہوں۔ جیسے ماں باپ کو تو ایک انسان، ایک بچے کا رب کا ہے نا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں کون سا رب ہوں؟ میں رب العالمین ہوں۔ مطلب عالم کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ عالم از ون گلیکسی۔ ون گلیکسی، you can imagine how bigger is one galaxy, and there are trillions of galaxies in this universe, in this up down in the sky, in the all the جو بھی خلا ہے اوپر ہمارے ارد گرد۔ مطلب ہم تو ایک کہتے ہیں نا، دنیا اس کائنات میں ایسی ہے جیسے آپ کسی بڑے سے کمرے میں کہیں ایک خشخاش کا دانہ رکھ لو تو انویزیبل ہو جائے گا، کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا، ایک بڑے ہال میں ایک خشخاش کا دانہ۔ تو ہم پتہ نہیں، یہ تو ہماری امیجنیشن ہے نا، اللہ کی امیجنیشن اور کریشن پتہ نہیں اس سے بھی کتنی وسیع ہو۔ تو ملین آف ٹریلین گلیکسیز، تو گلیکسیز آف گلیکسیز کے مالک اللہ رب العالمین۔ اور اس ایک خشخاش کے دانے میں ایک انسان کتنا ہوگا اللہ کے لیے، اور ایک چونٹی، اللہ ایک چونٹی سے بھی باخبر ہے، اللہ ایک درخت کے گرتے ہوئے پتے سے بھی باخبر ہے، اللہ اتنے علیم و خبیر رب ہے۔ اور تو اللہ نے کیا فرمایا کہ حمد کرو اس رب کی۔ کون سے رب کی؟ پھر اپنی گریٹنس بیان کی۔ گریٹنس کیا ہے؟ کہ مطلب آپ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہو؟ مطلب حمد کرو میری،
پھر ایک ہی ورڈ میں مطلب اللہ اتنی، اللہ کا کلام دیکھیں نا، اس کی ڈیپتھ دیکھیں کہ پہلے کہا کہ حمد کرو اپنے رب کی، ٹھیک ہے، ہمیں گائیڈ کیا کون سے رب کی؟ رب العالمین، مطلب تمام جہانوں کے رب کی۔ تو مطلب ابھی دیکھیں اس زمانے میں جب قرآن آیا تو قرآن اس وقت عالمین، عالم اور یہ چیزیں اتنی ڈیفائن نہیں تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرے گئے تو ان کو تو باقاعدہ ایک ویژنری، ایک عالم کا ایک دیا گیا کہ ہاؤ بگر اینڈ ہاؤ اسٹرانگر اللہ، ربوبیت اینڈ ایوری تھنگ۔ لیکن ایک عام انسان، ایک دیہاتی، ایک چرواہا، اس کو یہ سب چیزیں نہیں تھی پتہ۔ لیکن آج کل کے ہمارے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی کر لی، اتنے بڑے بڑے ٹیلیسکوپس لگ گئے، اتنا کچھ مشاہدہ ہو گیا، ہمیں ٹی وی پہ وہ سارا کچھ نظر آ جاتا ہے۔ وی کین انڈرسٹینڈ ہاؤ گریٹر از دا یونیورس اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ ہم اس چیز کی سپریمیسی کو بائی ہارٹ اینڈ سول جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ مطلب کبھی آپ آنکھیں بند کریں نا اور آپ سوچیں کہ مطلب اس پوری کائنات کا سوچیں، اس سب کا سوچیں، اور پھر سوچیں کہ اس کو مطلب ایک چیز بھی ذرا سی، ہم کتنا شہاب ثاقب کہیں خبروں میں آ جائے کہ ٹکرانے والا ہے تو ہم سٹریس ہو جاتے ہیں کہ او ہو یہ گر گیا، دنیا تباہ ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ہم اپنے آپ کو دنیا میں خدا بنائے بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اور لیکن آپ دیکھو کہ رب کیا ہیں، رب بہت بڑے ہیں اور بہت عظمت والے ہیں، بہت شان والے ہیں، اور ہمیں الحمد کرنی چاہیے ان کی۔ تو آئی تھنک یہ چھوٹی سی ایک اس کی اتنی ہی کافی ہے، بس صرف اپنے دل میں یہ سوچیں۔ آج تھوڑے سے حوالہ جات میں قرآن اور حدیث کے حساب سے بھی دے دوں۔ یہ تو جو میں نے کہا یہ تو ایک دل کی کیفیت اور ایک گہرائی کو سمجھنے اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہا۔ قرآن پاک اور حدیث میں جو ہے اللہ پاک کا شکر جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہر حال میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں شکر کرو۔ تو ظاہر ہے حال کبھی اچھا بھی ہوگا، کبھی نہیں بھی اچھا ہوگا، لیکن جب آپ ہر حال میں شکر کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں اور عطا کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتے ہیں کہ وہ کچھ کھائے تو الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہے، اور کچھ پیے تو بھی اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ کہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ بیسیکلی ایک دعا ہے، شکر کی دعا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی ہوئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ حمد سے متعلق شرعی حکم یہ ہے کہ خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد مستحب، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خطبہ کرتے ہیں تو خطبے میں ضرور اللہ پاک کے حمد کرنی چاہیے، اللہ پاک کی وحدانیت کا ذکر، اللہ کی تعریف، اللہ کے لیے دعا، یہ سب چیزیں کرنی چاہیے۔ کھانے کے بعد بہت مستحب ہے، مستحب کا مطلب ہوتا ہے کہ بابرکت ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے اگر کہیں۔ اور چھینک آنے کے بعد سنت ہے، سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اپنایا
اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی جب چھینک آئی تھی تو انہوں نے بھی الحمدللہ پر عرش پہ فرمایا تھا، جب جیسے ہی اس میں روح پھونکی گئی تھی تو جب ان کو چھینک آئی تھی تو انہوں نے بھی کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جب ان کو چھینک آتی تھی تو وہ الحمدللہ کہتے تھے۔ حرام کام کے بعد اگر آپ الحمدللہ کہیں تو وہ حرام ہے، مطلب آپ نے غلط کام پہ کیا، آپ نے غلط بات پہ الحمدللہ کیا تو اللہ پاک نے اس کو قبول نہیں کیا، جس طرح حرام کام کو قبول نہیں کیا، اس لیے اس طرح آپ کے اس فعل کو بھی قبول نہیں کیا، حرام ہے۔ اور بعض صورتوں میں اگر آپ الحمدللہ کہیں کسی غلط چیز پر، شرکیہ چیز پر، شرکیہ بات پر، تو کفر میں آ جاتا ہے، تو اس لیے اس چیز کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ للہ جو ہے الحمدللہ ہے تو للہ جو ہے ظاہر ہے یہ اللہ پاک کی کا ذاتی نام ہے، اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ، اور یہ کسی کے لیے بھی واجب نہیں۔ میں پچھلی توض و تسمیہ میں اس کا ذکر کر چکی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے رب العالمین جو ہے سارے جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، میں وہ سارا آپ کو ڈسکرائب کر چکی ہوں۔ تو بس اس میں یہی بات سمجھنے کی تھی کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر اچھے کام پر، اچھے عمل پر، اچھی چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور الحمد کہنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ اور اللہ نے دوسرے لفظ میں اپنی بہت گریٹنس بیان کی کہ یہ جو میں ہوں، اور یہ والی جو گریٹنس ہے نا اب اللہ کی، یہ صرف آپ آسمان کی طرف نگاہ کریں نا تو آپ کو کہ کس طرح سے تارے لٹک رہے ہیں خلا میں اور آپ پہ نہیں گر رہے، تو اس کو کون سنبھالے ہوئے؟ کس کی قدرت میں ہے اتنی طاقت؟ ہم تو ایک ذرا سا اوزون لیئر میں وہ ہو گیا، اور سورج کی تپش ہمیں تک سوراخ ہو گیا اوزون لیئر میں، اور سورج کی تپش ہم تک پہنچی تو ہم اس سے ہی عاجز آ گئے کہ یہ کیا کیا، حالانکہ وہ بھی ہم نے خود ہی کیا۔ ہم نے اتنی پلیوشن بڑھا دی دنیا میں کہ وہ اللہ کی قدرت کے اس میں جو ہے نا ہم نے دخل اندازی کر لی، اور پھر ہم آج خود ہی پریشان ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان سب چیزوں پر استقامت کے ساتھ عمل کریں۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں کفر سے بچائے، اللہ پاک ہمیں شر سے بچائے اور شر والوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اوپر خاص رحم کرم فضل کرے اور ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔